نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیجیے. دعا مانگیے. دوسری دعا بھی ہمارا آج کا موضوع الامانہ، امانت داری، ٹرسٹ وردینس. قال اللہ تعالی ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها. اللہ تعالی کا ارشاد ہے، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانت کے سپرد کرو. امانت کا لفظ امن سے ہے، الف میم نون. امن یأمن امانتن کا معنی ہوتا ہے امین ہونا، امانت دار ہونا، ٹرسٹ وردی ہونا، قابل اعتماد ہونا. اسی سے صفت امین ہے. امن کا لفظ بھی اسی سے ہے، جس کا معنی بھروسہ کرنا، اعتماد کرنا ہوتا ہے. اسی سے لفظ امان ہے، کسی کو امان دینا، حفاظت میں لینا. ایمان لفظ بھی اسی مادے سے ہے. گویا امن، امانت، ایمان سب کا سورس ایک ہی ہے. اگر دیکھا جائے تو ان تینوں کا باہم ایک دوسرے سے تعلق بھی ہے. جس کے اندر ایمان ہو اس میں لازماً امانت داری بھی ہوگی، اور جو شخص امانت دار ہو وہ دوسروں کے لیے اور خود اپنے لیے باعث امن ہوگا. امانت کا تعلق کسی خاص چیز سے نہیں. امانت میں تمام چیزیں جو حقوق اللہ اور حقوق العباد سے تعلق رکھتی ہیں وہ سب شامل ہیں. ابو حیان الاندلسی ایک مفسر ہیں، ان کی تفسیر ہے البحر المحیط. وہ امانت کے بارے میں لکھتے ہیں کہ امانت کے حکم میں قول اور فعل اور عقیدہ، قول یعنی بات، فعل کام، اور عقیدہ یعنی انسان کی سوچ اور انسان کے اندر جو ایمان کی کیفیت ہے، عقیدہ سے تعلق رکھنے والی تمام چیزیں داخل ہیں. گویا امانت کا انحصار یا امانت کا دائرہ کار کس کس چیز پر ہے؟ انسان کی سوچ، انسان کے قول اور انسان کے فعل پر. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ امانت صرف مالی امور میں نہیں ہوتی. عام طور پر جب امانت کی بات ہوتی ہے تو ہم کیش اور کائنڈ کی بات سوچتے ہیں کہ کوئی چیز ہوگی امانت یا کوئی مال ہوگا امانت، جبکہ امانت کا تعلق بات سے بھی ہے، کاموں سے بھی ہے، عبادات سے بھی ہے، ذمہ داریوں سے بھی ہے، باہمی انسانی تعلقات میں جو معاملات ہیں ان سے بھی ہے، لین دین وغیرہ میں. اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہمیں دیا، خواہ وہ ہمارے جسم کی شکل میں، خواہ اولاد کی شکل میں، خواہ مال کی شکل میں، وہ سب بھی ہمارے پاس امانت ہے. حتیٰ کہ ہمیں دیا جانے والا اختیار اور ارادہ، وہ بھی کیا ہے؟ امانت. کیونکہ یہ تمام چیزیں ایک خاص اور محدود وقت تک کے لیے ہمیں دی گئی ہیں، ہمیشہ کے لیے نہیں دی گئی. اور دیکھا کیا جا رہا ہے کہ ہم ان کا استعمال کیسے کرتے ہیں، اللہ کی مرضی کے مطابق یا اس کی مرضی کے خلاف. تو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہمیں دیا وہ امتحان کے لیے دیا، وقتی طور پر دیا،
اور بطور امانت دیا. ہم اس کے مالک نہیں. مالک کون ہے؟ اللہ. کوئی بھی چیز آپ دیکھیں جو آپ کو ملی وہ کیا ہے؟ امانت. تو اللہ کی طرف سے جو کچھ ہمیں ملا، خواہ وہ جسم ہے، جان ہے، مال ہے، اولاد ہے، یا پھر وہ ذمہ داریاں ہیں جو عبادات کی شکل میں ہیں، یا ہمارے اوپر کچھ پابندیاں عائد کی گئی ہیں، وہ سب بھی کیا ہیں؟ امانات ہیں. اللہ کے بعد بندوں کی طرف سے جو کہ مختلف چیزوں کے وقتی مالک ہیں، ٹیمپریریلی، اگر کوئی چیز ہمارے پاس رکھی جائے، خواہ وہ کوئی راز ہو، کوئی بات ہو، کوئی چیز ہو، مال ہو، ذمہ داری ہو، وہ بھی کیا ہو جاتی ہے؟ امانت. یعنی امانت نمبر 1 وہ چیز ہوتی ہے جس کا مالک کوئی اور ہوتا ہے، اور نمبر 2 جس کے پاس رکھی جائے وہ امین ہوتا ہے. تو گویا معاملہ 2 کے درمیان ہے، مالک اور امین کے درمیان. ایک چیز ہے مالک کوئی ہے، جس کے پاس رکھی جائے وہ عارضی مالک ہے، اور وہ مالک نہیں ہے بلکہ محافظ ہے، امین ہے، ذمہ دار ہے، نگران ہے، اور اسے اس کو بخوشی لوٹانا ہے. کیونکہ امانت داری کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ جو کام آپ کے سپرد کر دیا جائے پھر آپ اس کو کر جائیں، خواہ اس راستے میں پھر موت کا خطرہ ہی کیوں نہ ہو. قال اللہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جانتے بوجھتے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو، اور اپنی امانتوں میں غداری کے مرتکب نہ ہو، اور تم جانتے ہو. خان یخون خونا، اور خیانتن کہتے ہیں امانت میں خیانت کرنے کو. خون اصل میں کہتے ہیں جسم میں کمزوری کو یا نظر کی کمزوری کو، یعنی کمی کرنا. جہاں امانت پورا پورا حق ادا کرنا ہے، وہاں خیانت حق میں کمی کرنا. جیسے ہم دیکھتے ہیں نا اپنی آنکھوں سے، تو نگاہ کمزور ہوتی ہے تو چیز اپنے اصل شکل میں نظر نہیں آتی، تو وہ نگاہ کیا کرتی ہے؟ خیانت کر جاتی ہے. جسم ساتھ نہیں دیتا تو اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ جسم خیانت کر رہا ہے. تلوار موقع پر کام نہ کرے، اچٹ جائے تو کہتے ہیں تلوار نے خیانت کی. پاؤں لڑکھڑانے لگے، چلے نہ تو کہتے ہیں پاؤں خیانت کر رہے ہیں. تو کوئی بھی چیز جو کسی خاص مقصد کے لیے بنی ہو، جب وہ اپنا کام پورا نہ کرے تو اس کے کام میں کمی یا کوتاہی کو خیانت سے تعبیر کیا جاتا ہے. اللہ نے ہمیں جو بھی صلاحیتیں دے رکھی ہیں، جو طاقتیں اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں دی ہیں، اگر ہم ان طاقتوں کو ضائع کرتے ہیں، ان سے پورا پورا کام نہیں لیتے، ان کو مزید نکھارتے نہیں، پالش نہیں کرتے، تو یہ بھی کیا ہے دراصل؟ اپنے ساتھ خیانت. مثلا اگر آپ لکھ سکتے ہیں اور آپ اللہ کے دین کے دفاع میں نہیں لکھتے تو آپ اپنے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ خیانت کر رہے ہیں. آپ بول سکتے ہیں، آپ بولتے نہیں، خیانت کر رہے ہیں. آپ کے پاس مال ہے، ضرورت کے وقت آپ اسے خرچ کر سکتے ہیں، نہیں کرتے تو اللہ کے دین کے ساتھ جہاں اس کو ضرورت ہے خیانت کر رہے ہیں. تو کسی بھی ایسے موقع پر کہ جہاں انسان اپنی کسی خاص طاقت یا صلاحیت یا قوت، انرجی یا وقت، اس کے ساتھ انصاف کر سکتا ہو، اسے بہترین سے بہترین کام میں لگا سکتا ہو، جب اسے وہ نہیں لگاتا تو وہ کیا کرتا ہے؟ خیانت کرتا ہے. بیکار کی سستی میں مبتلا رہنا، اپنی صلاحیتوں کو صحیح جگہ نہ لگانا، بہتر سے بہترین کی طرف نہ جانا، میکسیمم ایفرٹ نہ کرنا، کام چوری کرنا، یہ سب خیانت ہے. تو کہا گیا کہ اللہ کے ساتھ مت خیانت کرو، یعنی حقوق اللہ میں کمی نہ کرو. رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو، یعنی سنت کے معاملے میں سستی نہ برتو.
اپنی امانتوں میں خیانت نہ کرو، یعنی جو اللہ نے دے رکھی ہیں تمہارے پاس صلاحیتیں اور قوتیں، ان کو صحیح طور پر صحیح جگہ استعمال کرو، ان کا غلط استعمال نہ کرو. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو، تمہیں پتہ ہوتا ہے کہ تم کیا کر سکتے ہو، اور جو کر سکتے ہو پھر نہیں کرتے، اسی کا نام خیانت ہو جاتا ہے. قال اللہ تعالی ان اللہ لا يحب الخائنین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یقیناً اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. خیانت کار لوگ اللہ کے محبوب نہیں ہو سکتے. ایک اور جگہ پر آتا ہے ان اللہ لا يحب من کان خوانا اثیما، بے شک اللہ نہیں محبت رکھتا کسی ایسے شخص سے جو خیانت کار ہو، گناہگار. کیونکہ اپنے ساتھ خیانت دراصل کیا ہے؟ نعمتوں کی ناشکری، ناقدری. یہ زندگی ایک امتحان ہے، اور اس میں ہمیں بہت کچھ اپنی آخرت، اپنے کل کے لیے سمیٹنا ہے، تیار کرنا ہے. جیسے فرمانا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر شخص کو یہ دیکھنا ہے کہ اس نے اپنے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے، کیا تیار کیا ہے. کیونکہ کل کا دن ہی تو اصل زندگی ہے. آج تو ایک دن ہے، بس ون ڈے، اونلی ون ڈے. ہم یہاں ایک دن کے لیے ہیں صرف اس دنیا میں، اور اصل زندگی کل شروع ہونے والی. اور کل کی زندگی کا انحصار آج کے عمل پر ہے کہ آج ہم اپنے لیے کتنا سمٹتے ہیں، کیا کرتے ہیں. تو اس میں ہر شخص کو اپنی اپنی طاقت، اپنی اپنی ہمت، صلاحیت کے مطابق زیادہ سے زیادہ خیر کے کام کرنے ہیں، تاکہ اس کی کل آرام سے گزرے، جو ہمیشہ کی کل ہے. اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم سیلف پٹی کا شکار نہ ہوں، خود پر ترس نہ کھائیں، اپنے ساتھ رعایت نہ برتیں، اور جو اللہ نے دیا ہے اس کو صحیح جگہ صحیح طور پر استعمال کر جائیں. ایک روایت میں آتا ہے مومن میں تمام خصائل ہو سکتے ہیں، یعنی بہت سی کمزوریاں ہو سکتی ہیں، لیکن جھوٹ اور خیانت نہیں ہو سکتی. یعنی خیانت مومن کے ساتھ میچ نہیں کرتی، ایمان کے منافی ہے. اسی لیے حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قلما خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کم ہی ایسا ہوا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کوئی خطبہ دیا ہو اور اس میں یہ الفاظ نہ کہے ہوں کہ لا ایمان لمن لا امانت لہ، کہ جس کے پاس امانت نہیں اس کا ایمان ہی کوئی نہیں. اور یہاں بھی حدیث یہی بتا رہی ہے عن انس بن مالک قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال فی الخطبة لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے خطاب کیا تو خطبہ میں فرمایا اس میں ایمان نہیں جس میں امانت نہیں، اور اس کا دین ہی نہیں جس میں عہد کی پابندی نہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ امانت کس کا حصہ ہے؟ ایمان کا حصہ ہے، ایمان کی علامت ہے. اگر امانت داری نہیں تو پھر ایمان بھی کوئی نہیں. ان کا روٹ اور مادہ اور اصل بھی ایک ہے، اور ویسے بھی ڈائریکٹ کنیکشن ہے. ایمان ہے تو امانت ہوگی، امانت ہے تو ایمان ہوگا. اور اس کے بارے میں ایک اور حدیث میں آتا ہے حذیفہ بن یمان، جن کو سر الرسول کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان. کیوں کہا گیا تھا ان کو یہ؟ ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے منافقین کے نام بتائے تھے. اللہ تعالیٰ نے جو وحی کے ذریعے آپ کو بتایا تو آپ نے ان کو بتائے تھے کہ کون کون منافق لوگ ہیں، اور پھر ان کو روک دیا گیا تھا کہ یہ آگے کسی کو بتائیں. انہوں نے اس راز کو پوری طرح سنبھال کے رکھا، اور راز کو راز رکھنا بھی کیا ہے؟ امانت داری کا حصہ ہے. تو لا ایمان لمن لا امانت لہ. بات یہ ہے کہ امانت انسان کی فطرت میں ہے. امانت دار ہونا اللہ نے انسان کے اندر رکھ دیا ہے کہ وہ ایسا ہی ہو، اور جب وہ خیانت کرتا ہے تو دراصل اپنی فطرت کے خلاف جاتا ہے. تو حضرت حذیفہ بن یمان کی جو حدیث ہے اس میں
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الامانۃ نزلت فی جذر قلوب الرجال ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنۃ، کہ امانت مردوں کے یا لوگوں کے دلوں کی جڑ میں ڈال دی گئی ہے، یعنی فطرت میں رکھ دی گئی ہے. اور فطرت اور شریعت میں کوئی تضاد بھی نہیں ہے کہ جو چیزیں اللہ نے فطرت میں ڈالی ہمارے اندر ایک پوٹینشیل ان کا رکھا، پھر شریعت نے آ کے اس کو نکالا اور اس کو بہترین جگہ استعمال کروایا. یعنی امانت ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا ہر فطرت انسانی اعتراف کرتی ہے یا اس کو اپنے اندر محفوظ رکھے ہوئے ہے. اور پھر کیا فرمایا؟ ثم نزل القرآن، یعنی پہلے سے ہی امانت تو اندر رکھی ہوئی تھی، پھر قرآن نازل ہوا. فعلموا، تو لوگوں نے علم حاصل کیا، سیکھا. کس چیز کا؟ امانت کا. کہاں سے؟ من القرآن، قرآن سے. یعنی اس امانت کی ادائیگی کو ادا کرنا کہاں سے سیکھا؟ قرآن سے سیکھا. وعلموا من السنۃ، اور انہوں نے سنت میں سے علم حاصل کیا، سنت میں سے سیکھا. تو گویا امانت تو ہے اندر، لیکن ادائیگی تب ممکن ہے جب انسان علم حاصل کرے قرآن اور سنت کا، اور یہی چیز اس کو واضح کر کے سامنے لے آتی ہے کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں. قرآن مجید کی ایک اور آیت جو سورۃ الاحزاب کی آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ، بے شک ہم نے پیش کیا امانت کو. یہ امانت کیا ہے؟ یہ دینی فرائض اور ذمہ داریاں ہیں، اطاعت کا عملی تقاضا. علی السماوات والارض والجبال، آسمانوں پہ پیش کیا، زمین پہ پیش کیا، پہاڑوں پہ پیش کیا کہ یہ شریعت کے احکامات لے لو، ان پہ عمل کرو، اور اگر کرو گے تو پھر جنت جیسی جگہ ملے گی، بہت عزت اور مقام پاؤ گے، اور اگر نہیں کیا تو سخت سزا پاؤ گے. فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، تو یہ دیکھ کر کہ یہ تو بہت بھاری کام ہے، انہوں نے اسے اٹھانے سے انکار کر دیا. وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، اور وہ اس سے ڈر گئے. وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان نے اس کو قبول کر لیا. کیا دیکھ کر؟ اس کے اجر کو دیکھ کر. ہے تو ایک پازیٹو چیز. إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، ظلوم اس ظالم کو کہتے ہیں جو عدل بھی کرے، اور جہول اس جاہل کو کہتے ہیں جو علم بھی رکھتا ہو. لیکن پھر کہاں ظلم کرتا ہے اور کہاں جہالت برتتا ہے؟ ادائیگی امانت میں، کہ اس نے پھر حق ادا نہ کیا جیسا کہ حق ادا کرنے کا حق تھا. یہ بالکل ایسے ہی جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، اللہ کی معرفت کا حق ادا نہیں کیا، پیغمبر پر ایمان لانے کا حق ادا نہیں کیا، قرآن کو سمجھنے کا حق ادا نہیں کیا، دین پر پھر چلنے کا حق ادا نہیں کیا. تو بات یہ ہے کہ ظلم اور جہول ہونا یہی ہے کہ جانتے بوجھتے ہوئے کہ کرنا کیا چاہیے پھر نہ کرنا. کیوں نہ کرنا؟ بعض اوقات میں سستی، بعض اوقات حساب کا اور احتساب کا کوئی خوف نہ ہونا کہ اچھا کوئی بات نہیں، کر لیا تو بھی ٹھیک ہے، نہ کیا تو بھی ٹھیک ہے. لیکن ہم سے مطلوب کیا ہے، تقاضا کیا ہے کہ ہم اس حق کو ادا کریں، چاہے وہ کوئی ذمہ داری اللہ کی طرف سے ہے ہم پر، یا بندوں نے ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری ڈالی ہے، چاہے وہ ہماری ازدواجی زندگی ہے یا ہماری تعلیمی زندگی، عبادتوں میں، اخلاق میں، معاملات میں امانت دار ہوں. اسی لیے اگلی حدیث میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اد الامانۃ
اد الامانۃ الی من ائتمنک ولا تخن من خانک. رواہ ابو داؤد کتاب البیوع. عن ابی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اد الامانۃ ادا کرو امانت، گویا ذمہ داریاں پوری کرو، فرائض پورے کرو، لوگوں کو ان کے حق دو. الی من ائتمنک، جس نے تمہارے پاس امانت رکھی، یعنی اگر اللہ کے فرائض ہیں تو وہ اللہ نے ہمارے اوپر رکھی تو ان کو ادا کرو. صحیح طہارت کا اہتمام کرنا بھی کیا ہے؟ امانت میں سے امانت ادا کرنا ہے. اور خیانت کیا ہے؟ اس میں کوتاہی کرنا. اگر ایک بال برابر بھی جگہ خشک ہے تو وہ کیا ہے؟ خیانت ہے، کمی ہے. اسی طرح نماز کی چوری بدترین چوری ہے، تو نماز کی خیانت کیا ہے؟ نماز میں نگاہوں کی خیانت کیا ہے؟ کہ سامنے نیچے سجدے کی جگہ دیکھنے کے بجائے ادھر ادھر انسان دیکھے اور ادھر ادھر کی باتیں جان بوجھ کے سوچتا رہے. یعنی کسی بھی حق میں کمی اس کی خیانت ہے. تو اد الامانۃ الی من ائتمنک ولا تخن من خانک، اور نہ تو خیانت کر اس سے جس نے تجھ سے خیانت کی. اب اس کو اگر ہم حقوق العباد کے معنی میں لیں تو خاص طور پر ہمیں اپنے طرز عمل کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم واقعی اس حدیث پہ عمل کرتے ہیں. حکم کیا ہے؟ اد الامانہ، امانت ادا کرو. تو مومن کون ہوتا ہے کہ جو اس وقت تک بے چین رہے جب تک کہ وہ امانت واپس نہ لوٹا دے، پوری نہ کر دے. کسی کی بھی کوئی بات یا کوئی چیز اگر ہمارے پاس بطور امانت ہے تو پھر اس کو اپنی ملکیت نہ سمجھا جائے. ملکیت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کہ پھر جیسے چاہیں اس کو استعمال کریں. اگر کسی نے اپنی کوئی بات ہم سے شیئر کی اور کہا کہ یہ بات کسی کو نہیں بتانا، تو کیا ہے؟ یہ بات اسی کی امانت ہے، ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد کسی سے ذکر نہیں کرنا اس کا. اگر کیا تو وہ کیا ہوگی؟ خیانت ہوگی. اسی طرح نہ صرف یہ کہ بات، اگر کوئی چیز ہمارے پاس لا کے رکھتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ اچھا یہ میرا قلم لے لو، میں کل تم سے لے لوں، تو اب ہمارے پاس امانت کیا ہے کہ ہم اس میں خیانت کیا نہ کریں کہ اس سے بیٹھ کے لکھنا نہ شروع کر دیں، یا اس کو ضائع نہ کر دیں، گم نہ کر دیں. اگر ایسا کریں گے تو کیا ہوگا؟ خیانت ہوگی. اور خیانت کس کی صفات میں سے ہے؟ منافق کی. منافق کی 4 علامتوں میں سے ایک علامت کیا ہے؟ کہ جب تم اسے امانت دار بناؤ تو وہ خیانت کرے. ولا تخن من خانک، ویسے بھی خیانت نہیں کرنی اور اس کی بھی نہیں کرنی جس نے تجھ سے خیانت کی. یہ ایک بڑی اہم بات ہے. عام حالات میں امین ہونا تو ہونا ہی ہے، ضروری ہے، لیکن خائن کے ساتھ بھی امانت دار ہونا ہے. یہ تعلیم دی جا رہی. کیا کہا گیا؟ امانت کو اس حد تک ادا کرنا ہے کہ حتیٰ کہ کوئی اگر تمہارے ساتھ نہیں بھی وہ پورا کرتا حق، تو تمہیں اس کے ساتھ بھی کرنا ہے. کیونکہ اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر تو کوئی کسی کا بھی حق ادا نہیں کر سکتا. کیونکہ عام حالات میں کیا ہوتا ہے، کوئی انسان اس کے ساتھ اچھا کر رہا ہے، مثلا کوئی آپ کو آپ کا حق دے رہا ہے، آپ کے شوہر ہیں یا بچے ہیں یا دوست ہیں یا کوئی شخص آپ کو آپ کا حق دے رہا ہے، تو آپ بھی کیا کرتے ہیں؟ اس کے ساتھ اچھا ہونے کی کوشش کرتے ہیں اپنے حیثیت میں. لیکن اس وقت انتہائی مشکل ہوتا ہے جب کوئی آپ کو آپ کا حق نہیں دیتا. یہاں پر کیا سکھایا جا رہا ہے کہ امانت دو اس کو بھی جو تمہیں دے رہا ہے، اور جو تم سے خیانت کر رہا ہے، تمہارا حق نہیں دے رہا، اس کا بھی حق دو. ولا تخن من خانک، تمہیں حق نہیں کہ یہ جواز پیش کرو، یہ عذر پیش کرو کہ فلاں نے بھی تو میرے ساتھ یہ کیا تھا، اس نے بھی تو حق نہیں پورا کیا، اس نے بھی تو کمٹمنٹ نہیں نبھائی، تو کیا ہوا اگر میں بھی نہ نبھاؤں. گویا دوسرے کی روش، دوسرے کے طریقے سے قطع نظر کر کے کہ وہ کیا کرتا ہے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں.
کیا دیکھنا ہے؟ ہمیں کیا کرنا ہے، مجھے کیا کرنا ہے. یہی اصل امتحان ہے. کیونکہ اگر جواباً امانتیں ادا کی جائیں تو یہ امتحان نہیں ہے، یہ کوئی ٹیسٹ نہیں ہے. ٹیسٹ کب ہوتا ہے کسی کا؟ امتحان ایک مشکل چیز ہے. مشکل کب پڑتی ہے کسی کو کچھ دینے میں؟ جب کوئی ہمیں نہ دے رہا ہو، جب کوئی ہمارے ساتھ برا کر رہا ہو، جب کوئی ہمارے ساتھ زیادتی کر رہا ہو. تو پھر ہم اپنے پاس ایک بہت اچھا جواز رکھتے ہیں، میں یہ کام اس لیے نہیں کر رہی کیونکہ میرے ساتھ ایسا اور ایسا اور ایسا کیا گیا ہے. میں فلاں کی عزت نہیں کرتا کیونکہ اس نے میری بے عزتی کی ہے. میں فلاں کی چیز نہیں لوٹاؤں گا اس لیے کہ اس نے فلاں میری چیز نہیں لوٹائی تھی. میں اس کا حق نہیں دوں گا کیونکہ اس نے بھی تو میرا فلاں فلاں حق نہیں دیا ہوا، یعنی مالی ہے یا دیگر حقوق ہیں. تو بات یہ ہے کہ حسن اخلاق اس کا نام نہیں کہ کوئی آپ کے ساتھ با اخلاق ہے تو آپ بھی با اخلاق بنے ہوئے. یہ تو کوئی اخلاق نہیں، یہ تو ری ایکشن ہے. کیونکہ کوئی اچھا تو آپ بھی اچھے. اچھائی کے جواب میں اچھائی، اگر یہ بھی نہ ہو تو پھر تو انسان اسفل سافلین میں سے ہے. پھر تو اس کے برا ہونے میں کوئی کسر ہی باقی نہیں رہی کہ ایک اچھا کرے اور دوسرا نہ کرے. تو یہ تو آمنے سامنے کا عدلے بدلے کا اچھا ہونا ہے. اس نے اچھا کیا، آپ نے بھی اچھا کر دیا، فائن. لیکن اچھا وہ ہے کہ جب دوسرا اس کا حق نہ دے، دوسرا اس سے اچھا نہ کرے، تو اس صورت میں بھی وہ اچھا کرے. یعنی ہر حال میں اچھا ہونا، ہر حال میں اپنی ذمہ داری پوری کرنا، یہی دراصل امانت کی ادائیگی ہے. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ کسی نے آپ کے پاس امانت رکھی، اب اس کے پاس ثبوت کوئی نہیں. ویسے کسی نے آپ کے پاس قلم ہی لا کے رکھا، اب وہ مانگنے آیا تو آپ کہتے ہیں اچھا ثبوت لاؤ، اور آپ کو پتا ہے اس کے پاس ثبوت کوئی نہیں. تو آپ کے پاس کوئی جواز نہیں کہ چونکہ اس کے پاس ثبوت نہیں لہٰذا اس پر قبضہ کرنا میرا حق ہو گیا. آپ پھر بھی نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ چیز اسی کی ہے اور اس پر گواہ کون ہے؟ اللہ. تو جب تک اللہ کا خوف نہ ہو، تقوی نہ ہو، امانت کی ادائیگی ہو نہیں سکتی. اسی لیے کیا فرمایا؟ اد الامانۃ الی من ائتمنک ولا تخن من خانک. گویا دوسرے لفظوں میں رد عمل کی نفسیات سے بچنا ہے. رد عمل کیا ہوتا ہے؟ ری ایکشن. ری ایکشنری نہیں بننا. ایک اور جگہ پر آتا ہے نا کہ اپنے عمل کو لوگوں کے تابع نہ کرو کہ وہ ہم سے اچھا کریں گے تو ہم ان سے کریں گے اور اگر وہ ہم سے برا کریں گے تو ہم بھی برا کریں گے. کوئی جو کچھ بھی ہے، مجھے اپنا فرض نبھانا ہے. ایسے میں عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو کمزور کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھو فلاں نے بھی تو تمہارے ساتھ ایسا کیا تھا، تم کیوں بے وقوف بنے ہوئے ہو؟ تم بھی بدلہ لے سکتے ہو، تم بھی ایسا کر سکتے ہو. نہیں، بدلہ تو اتنا ہوتا ہے کہ جو حق میں آ جائے. لیکن کسی کی امانت کو غصب کر لینا یہ جواز پیش کر کے کہ اس نے میری امانت نہیں دی، تو یہ تو درست نہیں. مومن عورتوں کی صفت کیا بتائی گئی قرآن مجید میں؟ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. جو نیک عورتیں ہوتی ہیں وہ فرما بردار ہوتی ہیں. فالصالحات قانتات حافظات، حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں. بما حفظ اللہ، بوجہ اس کے کہ اللہ نے ان کے حقوق کی حفاظت کی ہے. ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ لوگ ہمارے ساتھ کیا کریں، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ نے ہم پر کتنے انعام کیے ہیں. جب ہمارے اندر پانے کا احساس ہوگا نا کہ یہ نہیں دیتا تو نہ دے، اگر کوئی چیز میری قسمت میں ہے، میرے نصیب میں ہے، تو وہ اللہ اپنے خزانوں سے مجھے دے گا. مجھے دینے میں بخل نہیں کرنا. اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ واقعی حسن اخلاق کے اس اصول پر عمل پیرا ہوں گے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ